أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، یہ بیویاں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 4 مہینے 10 راتوں تک. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، ان امور میں جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروفی معروف کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو بہت اچھی طرح باخبر ہے. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. والذین، واو کا معنی ہے اور، الذین اسم موصول ہے، جمع ہے کس کی؟ الذی کی. وہ لوگ، یتوفون فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے، اور یہ لفظ جمع کا ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ یتوفا، وہ فوت کیا جاتا ہے. یتوفون، وہ فوت کیے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے. منکم، من اور کم دو لفظ ہیں. من کا معنی سے اور کم تم. وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جاتے ہیں. واو کا معنی اور یذرون چھوڑ جاتے ہیں. یذرون جمع ہے، فعل مضارع ہے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یذرو، وہ چھوڑتا ہے. یذرون، وہ چھوڑتے ہیں. یہ جمع کا لفظ ہو گیا. اس لفظ کی ماضی عام طور پہ استعمال میں نہیں آتی. فعل مضارع اس کا عام طور پہ استعمال میں آتا ہے. فعل مضارع اس کا لوگ استعمال کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، ازواجا یہاں پہ مراد کیا ہے؟ بیویاں. اور ازواجا یہ جمع ہے کس کی؟ زوج کی. زوج کا لفظ بیوی پہ بھی استعمال ہوتا ہے، خاوند پہ بھی. لیکن چونکہ یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، ان کے مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو مردوں کے زوج کون ہوں گے؟ ان کی بیویاں. تو اس لیے یہاں پہ ازواج سے مراد کیا ہے؟ بیویاں. یتربصن،
فعل مضارع ہے جمع مؤنث کے لیے، وہ انتظار کریں، وہ انتظار کرتی ہیں، وہ انتظار میں رکھیں، وہ انتظار میں رہیں۔ اس کا واحد کیا ہوگا؟ تتربصوا، وہ انتظار کرتی ہے، اور مذکر کے لیے ہوگا یتربصوا، وہ انتظار کرتا ہے۔ تو یتربصنا وہ انتظار کرتی ہیں، لیکن آپ یہاں پہ محسوس کریں گے کہ ہم معنی اس کا کیا کر رہے ہیں؟ آرڈر والا، فعل امر والا، حالانکہ یہ فعل امر نہیں ہے، فعل مضارع ہے، یعنی کہ اس کا معنی بنتا یہ ہے کہ وہ انتظار کرتی ہیں، لیکن ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ انتظار کریں۔ تو یہاں پہ یہ جو جملہ ہے یہ اگرچہ خبریہ ہے لیکن فعل امر کے حکم میں ہے، اور فعل امر کا معنی دے رہا ہے، یہ جملہ امر کا معنی دے رہا ہے۔ تو یتربصن بانفسہن، وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو۔ انفس نفس کی جمع ہے، نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو، یعنی کہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو وہ انتظار میں رکھیں۔ کب تک؟ اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ اربع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 4۔ اشہر مہینے، شہر ان کی جمع ہے، اور عشرہ 4 مہینے اور 10، یعنی کہ 4 مہینے اور 10 راتیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اذا کا معنی کیا ہے؟ جب۔ بلغنا فعل ماضی ہے، جمع مؤنث کے لیے ہے، وہ پہنچ گئیں، لیکن ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ پہنچ جائیں، کیونکہ اذا جو ہے یہ فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اذا جو ہے یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے۔ اذا کی وجہ سے وہاں پہ بھی فعل ماضی جا کا معنی یوں ہم کر رہے ہیں کہ آئے، یعنی کہ بعد میں آئے، تو اذا مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ تو فَإِذَا بَلَغْنَا، جب پہنچ جائیں، تو بلغنا جمع مؤنث ہے، اس کا واحد کیا؟ بلغت، وہ پہنچ گئی۔ مذکر کیا ہوگا؟ بلغا، وہ پہنچ گیا۔ پس جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنے وقت کو، اپنی انتہا کو، مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عدت۔ اجل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عدت۔ فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اذا کا جواب ہے کہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لا نفی جنس کے لیے، جناح کا معنی کیا؟ گناہ، حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ علیکم، تمہارے اوپر۔ مخاطب یہاں پہ کون ہے؟ ان عورتوں کے ولی، یعنی کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اس کا ولی یہاں پہ مخاطب ہے، اللہ رب العزت اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ فی ما فعلن فی انفسہن، اس بارے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں۔ فی ما، 2 لفظ ہیں، فی اور ما۔ فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں۔ ما اسم موصول الذی کے معنی میں، اس چیز میں جو وہ کریں۔ فعلنا فعل ماضی ہے جمع مؤنث کے لیے، وہ کریں، اس کا واحد کیا ہے؟ فعلت، اس نے کیا، فعلا مرد، اس ایک مرد نے کیا، تو جو بھی وہ کام کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروفی، جب کہ وہ یہ کام کیسے کریں؟ معروف کے ساتھ، یعنی کہ کوئی غلط طریقہ نہ اپنائیں، خلاف شریعت طریقہ نہ اپنائیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبیر، باخبر ہے، کس چیز سے؟ بما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ بما ما جو ہے اس کو آپ اسم موصول بنا سکتے ہیں الذی کے معنی میں، اللہ باخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ تو تعملون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تعملو تو کرتا ہے، تعملون تم کرتے ہو، یعنی کہ جو اعمال تم سر انجام دے رہے ہو اللہ ان سے باخبر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ والذین توفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں۔ فوت کر دیے جائیں
فوت کرنے والا کون ہے اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی دیگر آیات پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوت کرنے کی نسبت کبھی اپنی طرف کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فوت کرنے کی نسبت موت کے فرشتے کی طرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 24ویں سپارے میں سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوت ہونے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، اللہ نے کہا کہ میں قبض کرتا ہوں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، سورہ سجدہ، کہ تمہیں فوت کون کرتا ہے؟ موت کا فرشتہ، وہ موت کا فرشتہ جس کی ڈیوٹی تمہارے ساتھ لگائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں فوت کرتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر دینے والے ہیں، اور چونکہ موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو دونوں نسبتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں کیا؟ بیویاں۔ کیسی بیویاں؟ چاہے وہ بیویاں چھوٹی عمر کی ہوں، جنہیں حیض کا خون ہی نہ آتا ہو، نابالغ ہوں، یا وہ ایسی بیویاں ہوں جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ اب حیض کا خون آنا بند ہو چکا ہے، چاہے وہ ایسی بیوی ہو جس سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، لیکن ابھی تک میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا تھا، صحبت آپس میں نہیں ہوئی۔ تو کوئی بھی بیوی ہو جس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ عدت منائے گی کتنا عرصہ؟ 4 مہینے 10 راتیں۔ تو فوتگی کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 راتیں، یہ فوتگی کی عدت ہے۔ اور ہر اس عورت کے لیے ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے، سوائے اس کے جو حمل کی حالت میں ہو۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے اس عورت کی طرف جس کا نکاح ہوا لیکن ابھی تک میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا تھا، مرد کو اپنی اس بیوی سے جمع کرنے کا موقع نہیں ملا، صحبت کا موقع نہیں ملا، فوت ہو گیا۔ کیا اس کی یہ بیوی جس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا وہ بھی عدت کے ایام منائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل وہ بھی منائے گی۔ دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ ایک تو دلیل یہی آیت ہے کہ آیت کے الفاظ عام ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور بیوی چھوڑ جائے تو وہ بیوی 4 مہینے 10 راتیں انتظار کرے گی، یعنی کہ عدت کے ایام منائے گی، ان ایام میں عدت میں رہے گی۔ دوسرے نمبر پہ مزید وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہوگی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس 1 مہینے تک آتے رہے۔ کتنے عرصے تک کے لیے؟ 1 مہینے تک آتے رہے، بار بار ان کے پاس آتے رہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک لڑکی ہے جس کا نکاح ہو چکا تھا لیکن ابھی تک میاں بیوی کی صحبت نہیں ہوئی تھی، تعلق قائم نہیں ہوا تھا، اب وہ لڑکا فوت ہو گیا ہے اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ اب بتائیں کیا حکم ہے اس لڑکی کا؟ عبداللہ بن مسعود ان سے کہتے رہے کہ بعد میں آئیں۔ وہ 1 مہینے تک بار بار آتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تمہیں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں، اگر درست ہوا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط ہوا تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول میرے اس فتوے سے بری ہیں، لا تعلق ہیں۔ کہا میری رائے یہ ہے کہ یہ لڑکی چونکہ اس کا نکاح ہو چکا تھا، اس کو حق مہر ملے گا۔ اب آپ کہیں گے حق مہر تو مقرر نہیں ہوا، تو اس کو حق مہر اتنا ملے گا
جتنا حق مہر اس جیسی لڑکیوں کا طے ہوا ہے، اس جیسی لڑکیاں دیکھ لی جائیں، اس جیسی لڑکیوں کو ان کے خامدوں نے کتنا حق مہر دیا ہے، اتنا حق مہر اس کو دیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل. تو اس کو مہر مثل ملے گا اور یہ لڑکی وارث بنے گی، اپنے خامند کی وارث بنے گی اور عدت بھی گزارے گی. جب عبداللہ بن مسعود نے یہ فتویٰ دیا تو دو آدمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہی فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا ہمارے قبیلے کی ایک عورت کے بارے میں، بروا بنت واشق کے بارے میں. اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا جبکہ ابھی تک صحبت نہیں ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ عدت کے ایام گزارے گی، اپنے خاوند کی وہ وارث بنے گی اور اسے حق مہر ملے گا، یعنی کہ مہر مثل ملے گا. عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ میرے فتوے کے مطابق حدیث موجود ہے تو بہت خوش ہوئے. اس سے کیا پتا چلا کہ وہ لڑکی جس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی صحبت نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو جائے تو وہ بھی عدت کے یہ ایام گزارے گی. اور اس سے پتا چلا کہ عدت یہ کس وجہ سے ہے. نمبر ایک، اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی کا پیٹ صاف ہے یا اس میں پہلے خاوند کا بچہ ہے جو فوت ہو چکا ہے. 4 مہینے 10 دن گزارے گی تو معاملہ واضح ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہم فرض کر لیں کہ فوت ہونے سے ایک رات پہلے اس کے خاوند نے اسے تعلق قائم کیا تھا اور حمل ٹھہر چکا ہے، کئی دفعہ عورتوں کو شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو 4 مہینے 10 دن بہت بڑا عرصہ ہے. اتنے عرصے میں معاملہ واضح ہو جائے گا، اتنے عرصے تک معاملہ چھپا نہیں رہے گا. اور اس عدت کی دوسری حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ فوت ہونے والے خاوند کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اتنے دن یہ عورت عدت کے طور پہ گزارے تاکہ پتہ چلے کہ اسے اس کے جانے کا افسوس ہے. تو یہ 4 مہینے 10 دن وہ عورت بھی گزارے گی جس کے خاوند نے اس سے ابھی تک صحبت نہیں کی. صحبت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے اس کا پیٹ صاف ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے. لیکن عدت کی ایک حکمت نہیں، کئی حکمتیں ہیں، ان میں سے 2 حکمتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایسی عورت جسے اس کا خاوند طلاق دے چکا تھا، کون سی طلاق؟ پہلی یا دوسری؟ پہلی یا دوسری طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی. یعنی کہ یہ وہ طلاق ہے جو طلاق دینے کے بعد خاوند عدت کے ایام میں رجوع کر سکتا ہے. اور یہاں عدت سے مراد ہے طلاق کی عدت، فوتگی والی عدت نہیں. تو ایک عورت، اس کے خاوند نے اس کو پہلی طلاق دی ہے یا دوسری، اور وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے. کون سی عدت؟ طلاق کی. انہی ایام میں اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب وہی ہے جو پہلے دیا تھا کہ چونکہ یہ طلاق رجعی کی عدت میں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کی بیوی تھی. عدت کے ایام اگر گزر جاتے تو پھر یہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، پھر یہ اس سے اجنبی تھی، پھر اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا. لیکن یہ عدت کے ایام میں ہے، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی. اور طلاق کون سی ہے؟ پہلی یا دوسری؟ تو اس حالت میں میاں بیوی والا تعلق ختم نہیں ہوا، اس لیے یہ اپنے خاوند کی وارث بنے گی حالانکہ وہ طلاق دے چکا ہے. اور عدت کے ایام 4 مہینے 10 دن گزارے گی، طلاق والی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ پہ یہ فوتگی کی عدت لے لے گی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کے طور پہ گزارے گی. تو یہ عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن عدت کے طور پہ گزارنے ہیں. ان ایام میں یہ عورت زیب و زینت کا اہتمام نہیں کر سکتی، شو کپڑے نہیں پہن سکتی، مہندی کا استعمال نہیں کر سکتی، زیورات نہیں پہنے گی. یعنی کہ
زیب و زینت سے، خوبصورتی والی چیزوں سے دور رہے گی، سادہ لباس پہنے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی اور گھر سے نہیں نکلے گی۔ عدت کے ایام خاوند کے اسی گھر میں گزارے گی جس گھر میں ان دنوں رہ رہی تھی جن دنوں خاوند کے فوت ہونے کی خبر آئی۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہن ہے مشہور و معروف صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ کہتی ہیں کہ میرا خاوند اپنے ان غلاموں کی تلاش میں نکلا جو بھاگ گئے تھے۔ جب میرا خاوند ان تک پہنچ گیا تو انہوں نے میرے خاوند کو قتل کر دیا۔ تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میرا خاوند فوت ہوا ہے اس حال میں کہ اس کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کا وہ مالک ہو، تو کیا میں اپنے خاندان بنو خدرہ میں جا سکتی ہوں، عدت کے ایام وہاں پہ گزار لوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دے دی۔ فریعہ کہتی ہیں کہ ابھی میں حجرے میں تھی یا مسجد میں تھی کہ آپ نے مجھے دوبارہ طلب کر لیا۔ آپ نے کہا دوبارہ بتاؤ تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے اپنا سارا معاملہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے کہا کہ اپنے اسی گھر میں رہو جس گھر میں تمہیں خاوند کے فوت ہونے کی خبر ملی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فوتگی کی عدت کے ایام میں عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر سے نہیں نکلے گی۔ کوئی حاجت ہو یا مجبوری ہو تو یہ الگ معاملہ ہے۔ یہاں پہ ایک سوال باقی رہ گیا، وہ کیا کہ وہ عورت جس کا خاوند اس حال میں فوت ہو کہ حمل ٹھہر چکا تھا، اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں کچھ صحابہ کرام کو بھی اختلاف تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ حمل والی عورت کی عدت کیا ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہونا، چاہے حمل والی عورت اسے طلاق ہوئی ہو یا اس کا خاوند فوت ہوا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ لیکن امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو اس فتوے سے اختلاف تھا۔ ان کی رائے کیا تھی؟ ان کی رائے یہ تھی کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا اور وہ حمل کی حالت میں تھی، اس کی عدت دور کی ہے، لمبی عدت ہے اس کی۔ کیا مطلب ہے اس کی؟ ہمارے پاس دو احتمال ہیں۔ عورت جو ہے حمل میں ہے جب خاوند فوت ہوا ہے، اب ایک احتمال یہ ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ آپ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ کہیں کہ تمہاری عدت ہے حمل سے فارغ ہو جانا۔ عبداللہ ابن عباس اور جناب علی، ان دونوں کا فتویٰ یہ تھا کہ ان دو میں سے ہم اسے وہ عدت دیں گے جو دور کی ہوگی۔ کیا مراد ہے اس کی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ حمل سے جلدی فارغ ہو جاتی ہے، خاوند کے فوت ہونے کے 1 دن بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، ہم کہیں گے ابھی تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی، تمہاری عدت جو ہے دور والی ہے، لمبی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر 4 مہینے 10 راتیں گزر گئیں اور ابھی تک وہ حمل سے فارغ نہیں ہوئی، حمل سے فارغ ہوتی ہے مثال کے طور پہ خاوند کے فوت ہونے کے 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، ہم کہیں گے تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے بلکہ لمبی عدت ہے۔ وہ کون سی؟ حمل سے فارغ ہو جانا۔ یہ کس کا موقف ہوا؟ جناب عبداللہ بن عباس اور جناب علی کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اور یہ تابعی ہیں، مشہور و معروف صحابی عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے، یہ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
ایک آدمی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت، اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ حمل کی حالت میں تھی، اب وہ حمل سے فارغ ہو چکی ہے چند ہی دنوں میں، اب اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ عبداللہ بن عباس نے کہا اس کی عدت دور والی ہوگی، یعنی کہ 4 مہینے 10 راتیں، کیونکہ حمل سے تو فارغ ہو چکی ہے جلدی، تو اب دور کی مدت اسے دیں گے، وہ کیا ہے؟ 4 مہینے 10 راتیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک اس کی عدت ہے حمل سے فارغ ہونا، اور جب حمل سے فارغ ہو چکی تو اس کی عدت ختم ہو چکی۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ صحابی۔ ابو سلمہ کون ہے؟ تابعی۔ یہ صحابی نہیں ہے، لیکن صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، وہ کہنے لگے میں تو اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، یعنی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوں۔ پھر طے ہوا کہ یہ مسئلہ پوچھا جائے نبی علیہ السلام کی بیگم اور مومنوں کی ماں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس نے اپنے آزاد کردہ غلام قریب کو بھیجا کہ جاؤ یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ قریب آیا کس کے پاس؟ ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان سے سوال کیا تو فرمانے لگیں کہ ایسا واقعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ کس کے ساتھ؟ سبیعہ اسلمیہ کے ساتھ۔ اس کے شوہر فوت ہوئے تو وہ حمل کی حالت میں تھی، شوہر کے فوت ہونے کے 40 دنوں کے بعد حمل سے فارغ ہو گئی۔ اب انہوں نے زیب و زینت کا اہتمام شروع کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ جس کو مجھ سے دلچسپی ہو وہ نکاح کا پیغام بھیجے، اور یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ اس زمانے کی عورتیں خاوند کے بغیر زندگی نہیں گزارتی تھیں، ایک نے طلاق دی ہے تو دوسری سے شادی کر لیتی تھی، ایک فوت ہوا ہے تو دوسرے سے شادی کر لیتی تھی۔ خاوند کے بغیر رہنا اس زمانے میں عورتوں کا یہ معمول نہیں تھا، ان کی عادت نہیں تھی۔ ہر عورت پسند کرتی تھی کہ مجھے ایک مرد کا سایہ ملے، جو میرا خاوند ہو، جو میری ذمہ داری اٹھائے، جو مجھے رہائش دے، جس کے ذمہ میرا خرچہ ہو، جو میری عزت کا دفاع کرنے والا ہو۔ اسی لیے میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پہلے نمبر پہ نکاح کرنے والے کون تھے؟ جناب جعفر بن ابو طالب، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، جناب علی کے بھائی، یعنی کہ جناب علی کی کیا لگی پھر یہ بابی اسماء بنت امیس، اور جناب علی کی طرح جناب جعفر بھی آل بیت میں سے ہیں۔ لیکن جناب جعفر شہید ہوئے کس لڑائی میں؟ جنگ موتا میں، غزوہ موتا میں۔ تو ان کے بعد ان سے نکاح کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جب جناب ابو بکر فوت ہوئے تو ان سے نکاح کس نے کیا؟ امیر المؤمنین جناب علی نے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، ایک شوہر فوت ہوتا ہے تو دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، پھر تیسرے سے نکاح، اور اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو نعوذ باللہ ایسی بات کرے جو عقیدے کے لحاظ سے غلط ہو، جیسے آج کل کئی لوگ کرتے ہیں، یہ عورت بڑی منحوس ہے، 3 خاوند اس نے مار دی ہیں۔ نہیں، جناب اسماء بنت امیس سے پہلا نکاح جناب جعفر کا، پھر جناب ابو بکر کا، اور پھر جناب علی کا۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ آل بیت اور صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے تھے، ورنہ جناب علی کہتے کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، اس نے نعوذ باللہ ہمارے دشمن ابو بکر سے نکاح کیا ہوا تھا۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبیعہ اسلمیہ جب حمل سے فارغ ہوئی ہیں تو زیب و زینت کا اہتمام شروع کر دیا ہے، تاکہ جس نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہو بھیجے۔ ابو سنابل ایک آدمی تھے، ان کو اطلاع ملی تو وہ پہنچ گئے، کہنے لگے کہ تو لگتا ہے کہ نکاح میں دلچسپی لے رہی ہے، تیری تو ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔
تو سبیہ اسلمیہ کہتی ہیں کہ میں رات کو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا تم عدت سے فارغ ہو چکی ہو، نکاح کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ حمل والی عورت کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہونا۔ بلکہ امام نووی رحمہ اللہ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے اور اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہونا۔ اگر اس کا خاوند فوت ہو اور ابھی اس کو غسل نہ دیا گیا ہو، اس سے پہلے ہی عورت حمل سے فارغ ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، حالانکہ اس کے خاوند کو ابھی غسل نہیں دیا گیا، ابھی دفنایا نہیں گیا۔ اور کہتے ہیں یہی فتویٰ ہے عام طور پہ علماء کرام کا۔ اس فتوے سے اختلاف تھا تو جناب علی کو اور جناب عبداللہ بن عباس کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حمل والی عورت کی عدت کیا ہے؟ پھر حمل سے فارغ ہو جانا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 راتوں تک انتظار میں رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ عدت کے ایام گزارنا واجب ہیں، ضروری ہے، لازمی ہے، یہ خاوند کا حق ہے۔ اور یہاں پہ بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ اس عدت کی کیا اہمیت ہے۔ کئی عورتیں عدت کے ان ایام کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ جناب زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ام سلمہ ہماری ماں، نبی علیہ السلام کی وائف، اور زینب ان کی بیٹی ہیں اور دونوں صحابیاں ہیں۔ تو زینب کہتی ہیں کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ابو سفیان فوت ہوئے تو 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا لی، اور خوشبو پہلے ایک بچی کو لگائی، اس کے بعد انہوں نے اپنے رخساروں پہ اور اپنے بازوؤں پہ لگائی، اور پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہا واللہ ما لی بالطیب من حاجہ، اللہ کی قسم اس خوشبو کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، یہ حدیث دھیان سے سنیں۔ ام حبیبہ کہہ رہی اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج، کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے جس عورت کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مرنے والے کا سوگ 3 راتوں سے بڑھ کر منائے۔ یعنی کہ سگا بیٹا فوت ہو، سگا بھائی فوت ہو، سگا باپ فوت ہو، عورت کو 3 دنوں سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، سوائے خاوند کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 راتوں تک منانا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ خاوند کا سوگ منانا 4 مہینے 10 دن تک کیا ہے؟ لازمی، واجب، فرض۔ اور باپ، سگا بیٹا، سگا بھائی، ان کا سوگ منانا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب میری مائیں بہنیں مجھے بتائیں کیا وہ اس شریعت پہ عمل کرتی ہیں؟ بیٹے کا سوگ، سگے بھائی کا سوگ، باپ کا سوگ سال سال تک چلتا ہے، اور یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ ام حبیبہ سے سبق حاصل کریں۔ اور ایسے ہی یہی زینب کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ پھر میں نے دیکھا ام المؤمنین زینب بنت جحش کو کہ ان کے بھائی فوت ہوئے، جب 3 دن گزرے تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی، خوشبو منگوا کر اپنے رخساروں پہ لگائی، اور انہوں نے بھی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ واللہ ما لی بالطیب من حاجہ، اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا
کہ کوئی بھی عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مرنے والے کا سوگ 3 دنوں سے زیادہ منائے، سوائے خاوند کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دنوں تک منایا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس معاملے کی اہمیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں، یعنی کہ جن کا خاوند فوت ہو چکا ہے، یہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی کہ 4 مہینے 10 دنوں سے پہلے نکاح نہ کریں، شادی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب یہ پہنچ جائیں اپنے وقت کو، یعنی کہ اپنی عدت کو، یعنی کہ عدت گزر جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ان عورتوں کے ولیوں، جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اس عورت کے ولی سے کہا جا رہا ہے، اس کے باپ سے کہا جا رہا ہے، اس کے بھائی سے کہا جا رہا ہے، اس کے دادا سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ عورت زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو زیب و زینت کرنے دو۔ شریعت کی حدود میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر زیب و زینت کا وہ اہتمام کرتی ہے تاکہ لوگ اس سے نکاح کرنے میں دلچسپی لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کو اطلاع مل جائے گی کہ وہ زیب و زینت کا اہتمام کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے۔ تو اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے شریعت کی حدود میں رہ کر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ بیوہ کا دوسرا نکاح کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاک باز عورتیں بیوہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو نکاح کے لیے تیار کر لیا کرتی تھی، لیکن اگر کسی عورت کے زیادہ بچے ہیں، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کے بچے کم ہیں یا جسے کوئی رہائش دینے والا نہیں، جس کے پاس وسائل نہیں، جس کے اوپر خرچ کرنے والا کوئی نہیں، تو اس کو نکاح کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پاک باز عورتوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے فیما فعلن فی انفسہن، ان امور میں جنہیں یہ اختیار کریں اپنے بارے میں، یعنی کہ وہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور وہ نکاح کی تیاری کر رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کام وہ کیسے کریں؟ بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ زیب و زینت کا اہتمام کر کے باہر آ جائیں، بے پردہ ہوں یا غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں۔ اگر ایسا کریں گی تو پھر تم سے سوال ہوگا، یعنی کہ تم نے پھر مداخلت کرنی ہے۔ جہاں پہ ان الفاظ یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیوہ عورت عدت کا ایام گزرنے کے بعد زیب و زینت کا اہتمام کرے تو اس کو کرنے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ غیر شرعی کام کرے تو پھر تم گنہگار ہو، اس کے ساتھ ساتھ تم سے بھی سوال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے لڑکی کا باپ لڑکی کے خلاف شریعت امور کے بارے میں ذمہ دار اللہ تعالیٰ کے ہاں، لڑکی کا خامد لڑکی کے خلاف شریعت امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ اللہ نے صاف صاف کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو باخبر ہے، یعنی کہ اس میں وارننگ ہے اس عورت کے لیے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے کہ اگر تم کوئی غیر شرعی کام کرو گی تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس میں وارننگ ہے کن کے لیے؟ لڑکی کے باپ کے لیے، لڑکی کے بھائی کے لیے، کہ اگر یہ لڑکی زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہے، اچھے کپڑے پہن کر رہتی ہے تاکہ اس کو نکاح کا پیغام آئے اور تم رکاوٹ بنتے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری حرکتوں سے واقف ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عقیدہ بہت ہی عمدہ عقیدہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر آواز کو سن رہا ہے، میرا اللہ میرے اوپر مکمل طور پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، بہت سی غلطیوں سے بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 235 میں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ،
او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اس آیت کا ترجمہ، ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ، اس بات میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو ان عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے دل میں، عالم اللہ، اللہ نے جان لیا ہے کہ بے شک تم ان قریب ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ طور پہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو، لیکن یہ کہ تم کوئی معروف بات کہہ لو، اور تم نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ فرض کیا ہوا اپنی مدت تک پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، تو اس سے ڈر کر رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لفظ کی وضاحت پچھلی آیت میں ہو چکی ہے۔ کس معاملے میں گناہ نہیں ہے؟ فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے جس کے ساتھ تم اشارہ کرو، من خطبۃ النساء، ان عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں، یعنی کہ اگر تم پیغام نکاح ان کو دے دو اشارے کنائے میں تو کوئی حرج نہیں ہے عدت کے ایام میں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم یہ چیز اپنے دل میں چھپا لو۔ تو فی ما عرضتم، فی ما اصل میں کیا ہے؟ فی اور ما، فی کا معنی میں، ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں جو، عرضتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے اشارہ کیا، اس کا واحد ہوگا عرضتا، تو نے اشارہ کیا، تو نے تعریض کی۔ فیما عرضتم بہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کے بارے میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو۔ بہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ماں کی طرف۔ من خطبۃ النساء، خطبہ یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کیا خطبہ؟ نکاح کا پیغام دینا۔ النساء عورتیں، اور یہاں پہ مراد وہی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جن کا خامند فوت ہو چکا ہو۔ او اکننتم، او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا، یعنی کہ تم اشارہ کرو ان عورتوں کو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا تم ان کے نکاح کے بارے میں کوئی بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اکننتم فعل ماضی جمع کے لیے، تم نے چھپایا، واحد کیا؟ اکننتا، تو نے چھپایا، فی انفسکم، اپنے جی میں، اپنے دل میں، فی کا معنی میں، اور انفس نفس کی جمع ہے، جی جان دل۔ علیم اللہ، اللہ نے جان لیا ہے، اللہ کو معلوم ہے، عالمہ فعل ماضی واحد کے لیے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، یہ تین الفاظ ہیں، سین اور تذکرون اور ہن۔ سین کا معنی کیا ہے؟ جلد ہی، ان قریب، اور تذکرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم تذکرہ کرتے ہو، تم ذکر کرتے ہو، ہن ان کو، کن کو؟ ان عورتوں کو، جو عورتیں عدت میں ہیں جن کے خاوند فوت ہو چکے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن لا تواعدوہن، لا نہیں کے لیے ہے، کسی بات سے منع کرنے کے لیے۔ تواعدو، یہ اصل میں کیا تھا؟ تواعدون، تم عہد و پیمان کرتے ہو،
اس کا واحد کیا ہوگا؟ تواعدو، تو عہد و پیمان کرتا ہے. تواعدون، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے. اب لا کی وجہ سے معنی بھی تبدیل ہو گیا. پہلے معنی تھا تم عہد و پیمان کرتے ہو، لا کی وجہ سے معنی ہو گیا عہد و پیمان نہ کرو. ہن، ان سے، کن سے؟ وہی عورتیں جن کے خاوند فوت ہو چکے ہیں اور وہ عدت کے ایام میں ہیں. سرن، خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ. اور سرن کا ایک معنی نکاح کا بھی ہوتا ہے. الا، لیکن، ان تقولو، یہ کہ تم کہو. ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ. تقولو اصل میں کیا تھا؟ تقولون، فعل مضارع جمع کے لیے تم کہتے ہو. اس کا واحد ہے تقولو، تو کہتا ہے. ان کی وجہ سے نون گر گیا. برحال معنی کیا ہے؟ یہ کہ تم کہو یا تمہارا کہنا. کیا کہنا؟ قولا معروفا، کو اچھی بات کہنا، معروف بات کہنا. ولا تعزموا، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے. تعزموا اصل میں کیا تھا؟ تعزمون، تم پختہ عزم کرتے ہو. لا کی وجہ سے معنی ہو گیا تم پختہ عزم نہ کرو، اور نون بھی گر گیا لا کی وجہ سے. عقدہ کا معنی کیا؟ گرا. النکاح، نکاح، نکاح کی گرا کو پختہ نہ کرو. حتیٰ حرف غایت ہے، یہاں تک کہ. کب تک نکاح کی گرا کو پختہ نہ کرو؟ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے. یبلغ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یبلغ، وہ پہنچتا ہے. حتیٰ کی وجہ سے غین کے اوپر ضمہ کی بجائے فتح آ گیا، پیش کی بجائے زبر آ گئی. یہاں تک کہ پہنچ جائے. کیا پہنچ جائے؟ الکتاب، لکھا ہوا، فرض کیا ہوا، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ عدت 4 مہینے 10 دن کی. یہاں تک کہ وہ عدت، وہ فرض کیا ہوا پہنچ جائے. اجلہ، اپنی انتہا کو. اجلہ، اپنی انتہا کو. اجل کا معنی انتہا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو. فعل امر ہے جمع کے لیے، تم جان لو. اس کا واحد ہوتا ہے اعلم، تو جان لے. جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے. فعل مضارع واحد کے لیے جانتا ہے. ما اسم موصول بمعنی الذی، وہ چیز، فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ، تو اس سے ڈر جاؤ. کس سے؟ اللہ سے. یہاں پہ 3 لفظ ہیں. فا کا معنی کیا ہوگا؟ تو. احذروا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم ڈر جاؤ. واحد کیا ہوگا؟ احذر، تو ڈر جا. ہو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، نہایت بردبار ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. کس چیز میں؟ ان اشاروں میں، ان کنایوں میں جو تم ان عورتوں کو کرتے ہو جن کے خاوند فوت ہو چکے ہیں اور وہ عدت کے ایام میں ہیں. آپ اشارے کنائے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اشارہ کنایا کیسے؟ علماء نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ پیغام بھیجیں کہ پریشان نہیں ہونا، تم سے نکاح کرنے والے بڑے ہیں. اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ بھی نکاح کرنے والوں میں شامل ہے. اور مثال کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں آج کل کوئی نیک عورت تلاش کر رہا ہوں جس سے میں نکاح کر سکوں. تو اس قسم کا اشارہ کنایا کیا جا سکتا ہے. تو اشارہ کنایا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب ہمیں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اشارہ کنایا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ واضح طور پہ اس موضوع پہ بات کرنا گناہ ہے اور حرام ہے. واضح طور پہ اس عورت سے آپ کہیں جو فوتگی کی عدت کے ایام میں ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ گناہ ہے. یعنی کہ یہ بات کرنا بھی گناہ ہے، چاہے جائے کہ آپ نکاح کر لیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ بیوہ سے فوتگی کی عدت کے ایام میں نکاح کر لیتے ہیں. اور شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ نکاح کرنا دور کی بات ہے، آپ کا واضح طور پہ اور کھلے انداز میں
اس سے اس موضوع پہ وعدہ کر لینا بھی منع ہے اور حرام ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ اگر کوئی عورت طلاق کی عدت میں ہے تو کیا آپ اس سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر عدت ہے طلاق رجعی کی، یعنی کہ پہلی طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ عورت عدت کے ایام گزار رہی ہے، یا دوسری طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ عورت عدت کے ایام گزار رہی ہے، تو ان ایام میں اس سے نکاح کے بارے میں کوئی بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپنے طلاق دینے والے خاوند کی بیوی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ عدت کے ایام میں ہے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن طلاق پہلی اور دوسری ہے، وہ عدت کے ایام میں ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ تو جو عورت طلاق کے بغیر کسی خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، اسے کہنا کہ تم اس سے طلاق لے لو، میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے، یعنی کہ اس کو طلاق لینے پہ آمادہ کرے، طلاق لینے کے لیے تیار کرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اور وہ عورت جسے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے، اس سے بھی کھل کر یہ کہنا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سے اشارے کنائے میں کہا جا سکتا ہے، جیسے اس عورت سے کہا جا سکتا ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور وہ عدت کے ایام میں ہے۔ لیکن وہ عورت جسے طلاق رجعی ہوئی ہے، اسے نہ کھلے طور پہ کہا جا سکتا ہے، نہ اشارے کنائے میں کہا جا سکتا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں 3 طلاقیں ہو گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں آدمی کے گھر میں عدت کے ایام گزار لو، اور جب عدت کے ایام گزر جائیں تو پھر مجھے اطلاع دینا۔ انہوں نے اطلاع دی تو آپ نے کہا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے عدت کے ایام میں نہیں کہا کہ تم عدت کے ایام گزار لو اور اسامہ بن زید تم سے نکاح کر لے گا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدت کے ایام گزر جائیں تو مجھے اطلاع دینا، مجھ سے بات کرنا۔ جب عدت کے ایام گزر گئے پھر آپ نے کہا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ تم اشارے سے کیا کرو، ان عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، یعنی کہ آپ اپنے دل میں منصوبے بنا رہے ہیں کہ جب اس عورت کے عدت کے ایام ختم ہو جائیں گے تو میں اس سے نکاح کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ علیم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ اپنے دل میں منصوبے بنا سکتے ہو، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے دل میں بھی ایسی باتیں کرو گے اور اپنے کسی بھائی سے بھی کرو گے کہ یہ عورت جب عدت سے فارغ ہوگی میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں۔ ہو سکتا ہے تم اپنی ماں سے بات کرو، ہو سکتا ہے تم اپنے باپ سے بات کرو، ہو سکتا ہے اپنے دوست سے بات کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نکاح کا پیغام واضح انداز میں نہیں بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، تو اس لیے اللہ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے عہد و پیمان نہ کرو خفیہ طور پہ، خفیہ طور پہ ان سے کہنا کہ میرا تم سے وعدہ ہے، ادھر تمہاری عدت ختم ہوگی، ادھر میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، اللہ اسے صاف صاف روک رہے ہیں۔
تو سرن کا معنی کیا ہوا؟ خفیہ طور پہ عہد و پیمان کرنا. اور ایک معنی یہ کیا گیا سرن کا نکاح، یعنی کہ تم ان سے نکاح کا عہد و پیمان نہ کرو، نکاح کا وعدہ نہ کرو. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے خفیہ طور پہ عہد و پیمان نہ کرو. کس چیز کا عہد و پیمان؟ نکاح کا. الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے کوئی اچھی بات کر لو. اور اچھی بات سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہی جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ اشارہ کر دینا. اشارہ کر دینا کہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کر لینا. اس قسم کا اشارہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معروف بات کی جائے، یعنی کہ غلط بات کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ جائز نہیں ہے یہاں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو. عدت کے ایام میں نکاح کر لینا جائز نہیں ہے، نہ نکاح کا وعدہ کرنا جائز، نہ نکاح کرنا جائز. فرمایا نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب، وہ چیز جو فرض کی گئی ہے. اور کیا ہے؟ عدت. 4 مہینے 10 دن کی عدت، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اجلہ، اپنی انتہا کو. تو اس سے صاف صاف پتہ چلا کہ عدت کے ایام میں فوت شدہ آدمی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. امام مالک اپنی کتاب موطا میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں طلیحہ اسدیہ انہوں نے عدت کے ایام میں کسی مرد سے نکاح کر لیا. تو جناب عمر فاروق نے طلیحہ اسدیہ کو بھی سزا دی اور اس مرد کو بھی سزا دی جس نے ان سے نکاح کیا تھا، اور دونوں کو الگ کر دیا. دونوں کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، دونوں میں تفریق ڈال دی. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں. اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. غلط خیالات جو دل میں جگہ بنا چکے ہوں ان کو نکال باہر کر دینا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے، اس چیز پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے. اور یہ اسماء و صفات سے تعلق رکھتا ہے. تو فرمایا اللہ جانتا جو تمہارے دلوں میں، فاحذروا، اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ میرے ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو. تو اللہ نے معافی کے دروازے بند نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے، فوری طور پہ گناہ کی سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ اور بندہ باز نہ آئے تو پھر بندے کو پکڑتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں. تو ان آخری الفاظ سے پتہ چلا کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ علیم ہے، معلوم ہونا چاہیے اللہ غفور ہے، معلوم ہونا چاہیے اللہ حلیم ہے. تو اللہ کے ناموں اور صفات میں دلچسپی لینی چاہیے، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا معنی معلوم کرنا چاہیے، ان سے جو صفات اخذ ہوتی ہیں ان پہ بھی ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.